الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر المواساة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی عبادات اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سعادت اور کامیابی بھی رکھی ہے کیونکہ اس انسان کو اس بڑے جہان میں سرخرو کرنے کے لیے عبادت کا مکلف بنایا ہے. تو یہ جہان جو اس جہان کے سامنے ایک لمحہ اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر نہیں ہے اس کی سرخروئی اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات میں رکھی ہے. مومن کی حیثیت سے عبادت بہت ضروری ہے اور مومن کی ہر ادا زندگی کا ہر لمحہ ہر قول اور فعل ہر عقیدہ ہر نشست و برخاست زندگی کے طور طریقے جب شریعت کے مطابق ہو تو یہ عبادات کہلاتے ہیں. عبادات کے جس طرح باطنی فائدے ہیں کہ روح توانا ہو جاتی ہے ایمان میں طاقت بڑھ جاتی ہے اور نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے شیطان کا حملہ کمزور ہو جاتا ہے اس سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے اور برے اعمال کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر
بہترین انتظام بھی ودیعت فرمایا ہے۔ عبادت کے ذریعے عبادت گزاروں کو نظام حیات جو دیا جاتا ہے وہ بہت عمدہ طریقے کا نظام حیات ہے۔ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور ان کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا ان کے ہاں دنیا ہی دنیا ہے اور اس میں آخرت نہیں ہے۔ جیسے آغا خانی فرقہ ہے تو ان کا یہ اصول ہے کہ جس چیز سے آدمی دنیا میں ترقی کرے، عزت پائے، یکدم ان کا بڑا اعلان کر لے گا کہ سب لوگ فلاں قسم کے کارخانے لگا لو، متوسط درجے کے لوگوں سے کہہ دے گا تم سب کے سب فلاں قسم کی مویشیاں پالو، یکدم اعلان ہو جائے گا کہ تم فلاں ملک میں پہنچنے کی کوشش کرو، وہاں تمہیں یہ فائدہ ملنے والا ہے۔ آغا خان مذہب کے ایک بہت بڑے آدمی نے ایک دن مجھ سے گفتگو کے دوران کہا کہ ہمارے ہاں مفاد دنیا کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں۔ بالکل ان کے ضد میں بوری فرقہ ہے، برہان الدین والے داؤدی بورے، ان کے ہاں یہ کہ جنت آخرت سب چیزیں ان کے مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے رشتہ دار جا کے اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ اس کو اتنے کمروں پر مشتمل اتنا باغ ساتھ ہونا چاہیے، اس میں یہ پیڑ لگے ہوئے ہو اور یہ جنت اس کو چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 30 لاکھ کی جنت ملے گی، اور یہ اس کی چابی ہے اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ خط لکھ لیتا ہے بھائی جبریل کے نام، یہ شخص میں بھیج رہا ہوں اور آپ اس کو فلاں نمبر جنت کھول کے دے دیں۔ اس نے پیسے ادا کیے ہیں اور یہ اس کو دے دی۔ عقل ہوش رکھنے والے انسانوں کی شکل میں انسان دکھائی دیتے ہیں، اور یہ کھیل تماشے فریب اور دھوکے اس کو مذہب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں زمین پر بیٹھ کر بنی ہیں سوچ سمجھ کر، اور انسانوں کی سوچ ہے، انسانوں کے تابع ہو جاتے ہیں لیکن اس میں روشنی نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی۔ گرو نانک نے گرنتھ کے اندر سب کچھ بھرا ہے لیکن اس میں آخرت کا باب نہیں رہ گیا ہو۔ یہ اس نے ایک اختلاط کیا ہے کہ سورت واقعہ، سورت بقرہ، سورت رحمان یہ لکھی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں سے بگڑا تھا، جیسے مرزا غلام محمد مسلمان کافر ہو گیا تھا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ 4 یا 5 سورتیں بڑی بڑی یہ اس میں موجود ہے، اس میں جو جنت ہے وہ آخرت وہی ہے۔ گرو نانک کے اپنے الفاظ میں گرنتھ کے اندر کسی نسخے میں بھی جنت کا بیان یا آخرت کا ذکر ہی نہیں۔ یہی حال رام چندر کے وید کا ہے اور ان کے مختلف گیتوں کا ہے۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اسلام کی تعلیمات بڑی ضروری ہیں، اور اسلام اللہ تعالی کے حکم، منشا اور وحی کے مطابق آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے۔ اسلام میں یہ بات موجود ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور طرف رخ کیا بالکل نہیں چلے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو جائے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ بتاتے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی آل و اولاد کو وصیت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے خود چن کر کے تمہیں یہ دین دیا ہے اسلام، اگر تم نے اس کے بغیر موت پائی تو یہ نقصان ہوگا۔
کیسا زبردست دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا تھا کہ قرآن شریف کے بعض مضامین بڑے سخت ہیں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے معبود جھوٹے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں کوئی دم خم ہے، ان کو تم پکارتے ہو عقل نہیں ہے. تو مشرکین نے کہا اس قسم کے مضامین تبدیل کر لو، سلو ہو جائے گی. تو قرآن شریف میں اس کے 32 جوابات آئے، 32 کل جوابات 32 ہیں. سورۃ یونس میں عجیب جواب ہے، میں اس جواب پر ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دے کہ میں بھی اس کو بدل نہیں سکتا ہوں، میرے اختیار بھی نہیں ہے. پیغمبر سے جس کو آ رہی ہے کتاب، اس کی زبان میں نازل ہو رہی ہے، جس کے پاس جبریل آ رہا ہے، جس کو پوری دنیا کا مقتدی اعظم اور ہادی اکبر بنایا ہے، آپ بھی کہہ دیں کہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی بھی نہیں چلے گی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں چاہوں بھی تمہاری بات مان کر پیش کی ایک سورت ایک آیت ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں ہر چیز محفوظ ہے اور ہر چیز موجود ہے، سر سے پاؤں تک، اعمال سے لے کر عقائد تک، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، تمام مراحل، زندگی کے طور طریقے روشن تعلیمات کے ساتھ قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اسی مناسبت سے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اور فرمایا کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا. تقوی کا ایک مفہوم تو آپ ہمیشہ ہی سنتے ہیں، پرہیزگاری، وہی مفہوم ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں. پرہیزگار ایک دینی اصطلاح ہے. اگر اس کو آسان کر کے آپ کسی ہندو، سکھ، کسی یہودی، عیسائی کو سمجھانے لگے تو وہ تو پرہیزگاری اور تقوی نہیں سمجھتا. تو آپ آسان لفظوں میں کہیں گے پرہیزگار کے معنی ہے احتیاط کرنے والا، احتیاط کرنے والا. اور دنیا میں ایک امام فقہ اور مذہب کا ایسا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ، جن کے نزدیک تمام معاملات میں احتیاط واجب ہے. فتح عالمگیری ذلت القاری میں ہے، الاحتیاط فی الامور واجب عند ابی حنیفہ الا فی القراءۃ. قراءت کے علاوہ، کیونکہ اجنبی لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، اگر قراءت میں احتیاط ضروری ہو جاتی تو لوگوں کی نمازیں ختم ہو جائے، لوگ نماز نہیں پڑھتے. اس لیے فقہاء قراءت کی غلطیاں نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے بس نماز ہو جاتی ہے، چھوڑو، ما تجوز بہ الصلاۃ. قاریان صاحبان کو اگر حوالے ہو جاتا تو دین کب کا ختم ہو چکا ہوتا. قاری کی مثال اس طوطے کی ہے جو باتیں کرتا ہو سمجھتا نہ ہو. طوطے کو سکھایا تھا کہ خیال رکھنا بلی نہ کھائے تمہیں، تو وہ بھی کہتا تھا کہ خیال رکھنا بلی کہیں مجھے نہ کھائے. بلی نے آ کے پکڑ لیا، اس کا سر جو ہے بلی کے منہ میں تھا اور اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ خیال رکھنا بلی کھا نہ لے. اس غریب کو پتہ نہیں چلتا. قیامت کی نشانیوں میں سے سنن دارمی اور دارقطنی میں ہے یکثر القراء، قراء بہت ہوں گے، ویقل الفقہاء، فقہاء نہیں ہوں گے، کم ہو جائے. یعنی پڑھنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے نہیں ہوں گے. قرآن شریف تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ ہدایت کا دستاویز ہے،
اس کو سمجھنا اور سمجھانا امت کا فریضہ تھا۔ جب قرآن شریف کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تو پوری دنیا کے لیے، جن اور انس کے لیے ہدایت کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد تو قیامت تک کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا، تو آپ چاہتے تھے کہ جبریل کے ہوتے ہوئے جو آیات پڑھ کر سنا چکا ہو وہ میں سنا دوں ان کو۔ جیسے آپ میری تقریر کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ جو الفاظ مولانا کے منہ سے نکلے وہ میں بھی اسی طرح ادا کر لوں تو مشکلات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیاری فرمائی۔ قرآن شریف 2 جگہ سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ خاموش چپ چاپ، جبریل جب وہی سنا رہے ہوں آپ سن لیں، اور اس کے پڑھاتے ہوئے پڑھیے نہیں آپ۔ جب اس سے آپ فارغ ہو جائے تو ہم 4 کام کریں گے۔ ایک تو آپ کو اس کا پڑھنا سکھائیں گے، دوسرا آپ کے سینے میں اس کو جمع کریں گے، تیسرا اس کا مطلب آپ کو باور کرا دیں گے، چوتھا یہ آپ کے ذریعے پوری دنیا کو دیں گے۔ کسی بھی دینی مسئلے کے 4 حق ہوتے ہیں، ایک تو وہ صحیح طرح سمجھا جائے، یہ نہیں کہ میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں اور اس کو کوئی اور کانوں میں پڑھ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحت الفاظ، ادائیگی کی صحت کے ساتھ وہ ضبط ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس کی ادائیگی اسی شان سے ہو جیسے ہونا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ اس کے مطالب اور معانی اور مفاہیم یاد کرنے والے کو سمجھ میں آئے، اور چوتھا یہ کہ پھر وہ پوری دنیا کو پہنچے۔ پڑھنا، یاد رکھنا، مفاہیم ضبط کرنا اور پوری کائنات کو پہنچانا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، زبان مبارک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں کہ تاکہ آپ جلدی اس کو لیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے کسی کام میں بھی جلدی مناسب نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ العجلۃ من الشیطان، شیطان نے ایک چرخہ بنایا ہوا ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا کہ یہ کائے کے لیے؟ کہا اس پر لوگوں کو بٹھاؤں گا۔ کہا اس پہ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اتنا تیز چل رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ کام ان کا صحیح نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں میں جو فرق لکھا ہے تو ایک بات یہ بڑی عجیب لکھی کہ حضرت کے کام بڑے اطمینان اور بڑی پختگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب پھر وہ ہر چیز میں ظاہر ہوگی۔ ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا ہوا ہے اور میں اس خوشی میں اونٹ ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نہ، بکرے ذبح کریں گے 2، کل دوسری خوشی آئے گی پھر کئی اونٹ ذبح کر لو، یعنی جب یہ بچہ جوان ہو جائے، شادی کر کے ولیمہ ہو تو ولیمے میں 100 اونٹ اور 700 اونٹ تک ذبح ہو سکتے۔ اللہ نے کسی کو توفیق دی۔ یہ تو انگریز کے دم چلے نہیں تھے کہ پابندی لگائے تو وہ بھی ولیمے پر، جس کا سنت ہونا اور جس کا دین ہونا اور جس میں بڑی زبردست دعوت ہونا اسلام کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں زبردست پختگی اور اطمینان۔ نماز اگر کسی نے جلدی جلدی پڑھ لی تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، یہ کوئی نماز ہی نہیں جو تم پڑھتے ہو۔ مرد کے شلوار کے 5 ٹخنوں پہ پڑے ہیں تو فرمایا وضو بھی کر کے آ جاؤ، تیرے وضو بھی غلط ہوا ہے۔ وضو کر کے گھر سے یہاں تک آئے ہیں اور کپڑوں سے بے خبر ہے۔ 3-4 مرتبہ وضو کرایا تاکہ اس کو تعلیم پختہ ہو جائے۔ اللہ، صحابہ نے قبر بنائی اور ذرا جلدی کی، ٹیڑھی پیڑھی قبر بنائی۔ جب صحابہ کرام فارغ ہو گئے تو آپ اٹھے اور اس مٹی کو دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کیا اور ایسے مائی پش کر دیا جیسے قبر ہوتی ہے،
پھر جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے لے کے جگہ جگہ رکھوائے اور ارشاد فرمایا تم نے جو بہت جلدی کی اور قبر اچھی نہیں بنائی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کو عذاب نہیں دے گا، اور میں نے جو اچھی بنائی، ہموار کیا، خوبصورت بنایا، اس سے مردے کو کوئی ثواب نہیں ہوا۔ ولیکن اللہ یحب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ جب تم میں سے کوئی کام کرنا چاہے تو صحیح کام کرے، درست کام کیا کرے۔ بھئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں لوگ، آپ ذرا دیکھ لیں، ایسے 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 جیسے کوئی رسم ہے۔ ہاتھ تو الر رسغین دھلتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے دو مرحلے ہیں، ایک سنت ایک فرض۔ وضو میں فرض ہے اور ویسے سنت ہے۔ سنت ہاتھ تو کلائیوں تک دھلتے ہیں، اس لیے کہ آستین چڑھانے ہوتے ہیں یا جبہ اوپر کرنا ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ پتہ تو کر لے کہ سنت بنی کیسے ہے، اور ایسا ایسا کرنا نہیں، 3 دفعہ پانی بہانا ہے۔ فَلْيَغْسِلْهَا 3 مرات حدیث میں ہے۔ ایسے ایسے کرنے سے کیسا ہوگا؟ وضو کرے گا، کونیاں دھو رہا ہے۔ وضو تو اس طرح ہوتا ہے، ایسا وضو ہوتا ہے، پانی یہاں ڈالا جائے گا اور ایسا بہے گا، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اور یہ ایسی ہے تو کونیاں مارنی ہے۔ اسکول کے بچے جب ایک دوسرے کو تنگ کرتے تو کونیاں مار دیں۔ یہ تو اخلاق والے اور تہذیب والی امت کے اخلاق نہیں ہے، یہ تو تعلیمات سے بغاوت ہے۔ اب اس وضو پر جو نماز پڑھی جائے گی، اس میں خیالات، وسوسے، پریشانیاں، اس وضو کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ جیسے اوپر جائے گی ٹھاک سے اس کے واپس چہرے پر پھینک دی جائے گی۔ آپ کسی کے گھر غلط برتن کے اندر جس میں پیشاب پاخانے کی چھینٹے لگے ہو کوئی تحفہ بھیج دے ذرا، کہ وہ اپنی بساط کے مطابق پھر آپ کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ اسلام کی تعلیمات کا حسن آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمارے ہاں صرف مسئلہ نہیں ہوتا، پورے نظم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہم اس کے پورے پابند ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں ہم آتے ہیں، دایاں پاؤں آگے، اللہ مفتح لی ابواب رحمت، نکلتے ہیں بایاں پاؤں کو پہلے رکھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں؟ انسان اور حیوان کا فرق ہے۔ حیوان کے دونوں ٹانگیں ایک جیسی ہے، اس کے دونوں آگے پیچھے سب برابر ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ اتنے سارے دنیا کے غلط مذاہب کو چھوڑ کر ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل شریعت پر ایمان لائے ہیں، وہ اس کو نصیب ہوئی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے گھر پر آیا ہے۔ اس کے داخل ہونے میں اور ایک جانور جب اپنے اکھاڑے یا استبل میں داخل ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ دایاں ہاتھ بھی ہمارا ہے اور بائیں بھی، دونوں اللہ نے ہمیں دی ہے، دونوں میں اللہ نے طاقت توانائی ڈالی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اچھے پسندیدہ کام دائیں ہاتھ سے کرو اور ناپسندیدہ اور مجبوری والے کام بائیں ہاتھ سے کرو۔ سارا اصول یہی بن گیا ہے۔ کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے، کھا سکتے اور بیٹھ کر بھی، لیکن فرمائے نہیں بیٹھ کر انسانوں کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر اور الٹے ہاتھ سے یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ویسے بھی آدمی پی سکتا ہے، پیاس بہت لگی ہے ایک ہی سانس سے، لیکن فرمائے نا تنفس ثلاثا، 3 سانس لے لے، آپ رک جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کنڈول یا گلاس منہ کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور اس میں سانس لے رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برتن منہ سے ہٹائے ہر دفعہ، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، پیاس بجھ جائے گی اور پیٹ سوجے گا نہیں، پانی پینے کی بیماریاں سب ختم ہو رہی ہے۔ کیسے بہترین تعلیمات ہیں۔ جب آدمی نے کیے نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ پہ کوئی چڑھا رہا ہے، نیچے گرا رہا ہے، لیکن جب کر لے تو پھر گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرے گا کہ واقعی یہ وقت تو ہم نے گزارنا ہی تھا، تو پھر سنت کے مطابق کیوں نہ گزارا جس میں اجر و ثواب مل جاتا۔ تمام تر تعلیمات جو امت کو شریعت نے عطا فرمائی ہے، اس میں دونوں جہانوں کی سعادت،
اور کامیابی رکھی گئی ہے. پھر جس کو شریعت نے فرض کہا ہے جیسے نماز ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر مومن رہ ہی نہیں سکتا ہے. روزانہ 5 اوقات اور 5 فرض مقرر ہے، اور کوئی نماز 1 رکعت نہیں ہے، کم از کم 2 رکعت ہے. اس میں قرآن شریف بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی کی جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہے. اس میں ہیئت بھی بدلتی ہے. قیام میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، نیت باندھتے وقت سر ٹیڑھا کرنا ابن عابدین نے لکھا ہے بدعات میں سے. سر قبلے کی سیدھ میں ہوگا، انگلیاں بالکل کھلی بھی نہیں ہوگی، بالکل بند بھی نہیں ہوگی، معمولی سے نشر و نصابی جسے کہتے ہیں. اور انگوٹھا کان کے نرمے کی سیدھ میں آنا چاہیے. مس کرے تو ٹھیک ہے، اور نصیب میں آنا کافی ہے. ہیئت بنا رہے بہترین. اب ہاتھ باندھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ بھی تھا، لیکن فرمایا کہ ناف کے اوپر بعض ائمہ کے ہاں اور ہمارے ہاں ناف کے نیچے. تو نماز میں کوئی ناف نہیں ڈھونڈتا. شریعت نے اصول بتا دیے کہ چوٹی انگلی، چنگلی اور انگوٹھا اس کا ہلکا اپنے بائیں ہاتھ کے کلائی پر باندھ دو اور ہاتھ چھوڑ دو، سنت جگہ پہ پہنچ گئے. اس طرح تو ہو. اور اس میں اطمینان بھی زیادہ ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہے، اور قیام اور قرات کا حسن دوبالا ہو جائے گا. نظر کہیں بھی جا سکتی تھی تو فرمایا قبلے کو دیکھو اگر کوئی انتشار نہیں، ورنہ سجدے کی جگہ کو دیکھو. کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کی رہنمائی نہیں ہے. امام ابو یوسف سے خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ رات کو ناخن کاٹ سکتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں کاٹ سکتے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الخیر لا یؤخر، خیر کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے. ناخن نہ کاٹنا جنگلی پن ہے، ناخن کاٹنا تہذیب ہے. جب ابھی خیال آ گیا تو صبح کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ بھائی ناخن کیسے کاٹیں گے؟ تو کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر لو، بائیں ہاتھ کی چنگلی، 10 والی، درمیان والی، شہادت والی انگوٹھا، اور اخیر میں دائیں ہاتھ کی انگوٹھا کے ناخن کاٹو. ناخن کے ساتھ کیا کر لے؟ کہتے لوگوں کے پیروں میں نہ ڈالو. بد تہذیبی ہے کہ آپ کے ناخنوں پہ لوگ پھر رہے ہیں. کسی ایسی جگہ ڈالو جہاں پیر نہ پڑے. جمال الدین زیلئی نے کہا ہے، 6 صدی ہجری کے محقق، محدث، نقاد امام ہے، کہ ہمارے زمانے میں 3 چیزوں کا بڑا پردہ کیا جاتا تھا. انسانی جسم کے بال، خاص کر خواتین کے، حیض کے کپڑے اور ناخن، کہ یہ کوئی دیکھ نہ سکے کٹے ہوئے. تحقیق یہ آئی کہ سحر و آسیب کے سارے دھندے اسی سے لڑائے جاتے ہیں. لباس کے اندر خدا تعالی نے توفیق دی ہے، بہترین پہن سکتے ہیں، قیمتی لباس پہن سکتے ہیں، لیکن عبادت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لباس پہنا ہے کہ ان کے صرف ایک دامن جو تھا اس پہ جو کام ہوا تھا 4000 دینار کا کام ہوا تھا، لیکن اس کو پہن کر کے امام ابو حنیفہ نے رات کو 2 رکعتوں میں 2 قرآن ختم کیے. چونکہ عام طور پر لوگوں میں اتنا سلیقہ اور اتنا دل گردہ نہیں ہوتا، تو بزرگان دین نے کہا متوسط لباس پہنو جس کو ہمیشہ پہن سکو، ورنہ نعمتوں والے، احسانات والے لوگ عالیشان لباس عبادت کے لیے پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بہت خستہ حال تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے. اس سے دریافت کیا کہ کیا کام کرتے ہو؟ حضرت کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی فقیر مسکین ہے. اس نے کہا میرا سونے اور چاندی کا کاروبار ہے.
اور میں بہت متمول ہوں، خدا کا شکر ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا انعم علی عبد یحب ان یرا اثر نعمته علیہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ احسان کر لے اور اس کو مالی جاؤ حشمت دے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے کپڑے اور جسم سے بھی ظاہر. بعض لوگوں کی عجیب خصلت ہے، خدا تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ ایک سائل اور گداگر کی طرف پھرتا ہے. یہ کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، یہ نحوست ہے اور یہ دنیت ہے، یہ شرافت کی نفی ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. خدا تعالیٰ نے بہترین کھانے کو عطا فرمایا ہے اور وہ گلا سڑا کھا رہا ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کہیں نفس کے اور لباس کے غلام نہ بنے، ان کو اللہ کی بندگی میں صرف کرنا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی القضات، جب دسترخوان لگتا تھا تو وزیر پہلے آ کر کے کھانے چیک کر لیتے تھے. وزیر بھائی قاضی صاحب کا کھانا ٹھیک ہونا چاہیے. ابو حنیفہ نے دعا دی تھی تم قاضی بنو گے تو بن جاؤ، خدا بنائے. اور استاذ کی دعا لگتی ہے تو پھر نعمتوں کی کمی نہیں ہوتی. امام ابو یوسف کیا کرتے تھے؟ ظہر کے وقت ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر قضا ظہر تک ہوتا تھا، ظہر سے لے کے عصر تک 200 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے تھے. اور اس قدر اخفاء کے ساتھ کہ امیر المومنین ہارون الرشید کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. پتہ اس طرح چلا کہ کسی موقع پر امام نے ہارون سے کہا کہ نماز پڑھا رہے، انہوں نے معافی مانگی، آپ پڑھائے. حضرت نے فرمایا آپ بادشاہ ہیں، ہمارے بادشاہ کا حق ہے امامت کرنا. تو انہوں نے کہا یہ اس وقت جب آپ کے برابر عبادت کر لو، صرف 100 رکعت پڑھ سکتا ہوں. خلیفہ، حرمین شریفین سے لے کے نیساپور تک حکومت تھی اور 100 رکعت روزانہ نوافل پڑھتے. اب لوگوں سے پوچھو کہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی عادت رہی ہے آپ کی؟ فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے گھر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اشراق کا ٹائم ہو گیا اور اشراق کی 2 رکعت پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن شوق اور ولولہ مرجھا گیا ہے. سورج نکلنے میں 5-6 منٹ رہ جاتے ہیں تو اتنا بڑا ثواب، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ انتظار کرو، حدیث میں ہے سورج نکل آنے دو اور 2 رکعت پڑھ لو. عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر جانے والے وہ گری جاتے ہیں. بہت کم لوگ اس مقام عظیم کے مالک ہوتے ہیں. گو میں رہا رہین سے تمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. اولاد کی تربیت، اولاد ہمارے جسم کا حصہ ہے اور اولاد کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. اور اولاد کی اگر تربیت و تعلیم نہ ہو سکی تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ناکارہ ہو گیا. جو اولاد سلیقہ اور تربیت حاصل نہ کر سکی وہ دنیا کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ ماں باپ کے لیے وبال عزت، وبال سکون، وبال احترام. آخرت کے اندر تو اس سے زیادہ بدنامی ہوگی اور تکلیف کا مرحلہ ہوگا. تو اولاد کی تربیت اور تعلیم پر توجہ دینا. تربیت و تعلیم انگریزی بدوباش کو نہیں کہتے ہیں. تعلیم و تربیت کے معنی ہے انسان کو انسان بنانا. انسانوں کو انسان بنانا. وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، ان مجلسوں میں حاضری ضروری ہے، ان تعلیمات کے قریب ہونا ضروری ہے اور ان کے لیے اوقات نکالنے ہیں جس سے ہمیں انسانیت سکھائی اور انسانیت کی شرافتیں ہمیں واپس نصیب ہو رہی ہے. اس کی سخت ضرورت ہے. چھوٹا بڑے کا نام لے رہا ہے دھڑیلے سے، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا کھڑا ہے، بیٹا باپ کو صف میں جگہ نہیں دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی میری ذمہ داری.
وہ پہلے آئے ہیں، یہ پہلے ہیں، باپ بعد میں آیا، وہ تیسری صف میں بیٹھا ہوا۔ یہ کون سکھائے گا؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اولاد ماں باپ کے سامنے ننگے سر نہیں ہوتی تھی، سگریٹ پینا اور بیڑی پینا تو درکنار، ان کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتی تھی جب ماں باپ شریعت کے پابند تھے۔ جب انہوں نے بغاوت کی تو اولاد گھر کے اندر باغی ہو گئی۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے میرا باپ ہے لیکن بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اس کو غور غور سے دیکھا، میں نے کہا کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ یہ بات دوسری طرح بھی تو ہو سکتی تھی کہ بھئی میرے والد صاحب ہیں لیکن ان کی بعض باتوں سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی بعض باتوں میں احتیاط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے، باتیں کر رہے تھے، وہ چھوٹا جو تھا وہ زیادہ بول رہا تھا، تو آپ نے کہا کبر الکبر، بڑے کو کہا پہلے آپ بات کریں، اور چھوٹے کو چپ کرا، آپ چپ ہو جائے۔ اور امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا ہے، امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں وہیں سے نقل کیا کہ اگر کوئی نوجوان بزرگ کو اگلی صفوں میں جگہ دے، ان کو لے آئے آگے کہ آپ آئیں، آپ بزرگ ہیں، تو اس نوجوان اور کم عمر کو جس نے بڑے اور بزرگ کو جگہ دی 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا۔ 40 دن تک مسلسل تو ہم ثواب پہلی صف کا حاصل ہی کر سکتے ہیں۔ بزرگان دین کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اگلی صفوں میں آئیں، لیکن بہرحال بشر و انسان ہے، کبھی دیر سویر ہوتی ہے۔ حکم ہے شریعت کا کہ آداب کا بڑا لحاظ ہے ہمارے یہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض ہوا تھا تم سے پہلے لوگوں پر۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے اللہ کی شریعت آئی ہے اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات مبعوث ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے خلق خدا کو اللہ کا راستہ دکھایا گیا ہے، تو نماز کی طرح زکوٰۃ اور روزہ یہ فرائض رہے ہیں۔ یہ کام پہلے بھی ہوا ہے تاکہ تحمل پیدا ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تقویٰ آ جائے، احتیاط پیدا ہو جائے تم میں۔ روزے میں آدمی عبادت کرتا ہے اور معصیت سے بچتا ہے، روزے میں آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت زیادہ بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ 3 کام ایسے ہیں جو خدا کی رضا کے باعث ہے۔ احیاء اللیالی، راتوں کو جاگنا، تو دیر تک تراویح میں لگا رہتا ہے اور پھر سحری میں اٹھ جاتا ہے۔ سحری میں اٹھنے کا مقصد صرف چائے اور پراٹھا نہیں ہے، سحری اٹھنا خود عبادت ہے، نیند کم کرنا ہے۔ تو رات کا شروع کا حصہ تراویح میں کٹ گیا اور آخری حصہ روزے کی تیاری میں کٹ گیا، تو آدھی رات تو یہ گئی۔ خدا تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ احیاء اللیالی، یہ راز ہے 20 رکعت تراویح میں، اور یہ راز ہے قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کا۔ مومن کی عبادات بڑھ جاتی ہے، مومن عبادت کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کھانا پینا کم کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں، اندھیرے میں اٹھا لیے کہ جلدی جلدی کھا لو،
ابھی وقت ہو جائے گا عبادت کا، صبح صادق سے پہلے پہلے کھا لو۔ حکم تو یہ تھا شروع میں رہا ہے کہ کھائے ہی نہ جائے، کوئی ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی رہو، تیر کی طرح سیدھے رہو۔ لیکن اسلام لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، لوگوں کو سلیقہ و طریقہ دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا، پیغمبروں کے علاوہ اور لوگوں کے لیے تقریباً دشوار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، سحری میں اٹھے آپ۔ حالانکہ سحری میں اٹھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، سنت مستحبہ ہے، پسندیدہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہ ہو تو ایک کھجور کھا لو، ایک گھونٹ پانی پی لو، ایک گھونٹ دودھ پی لو، تب بھی تمہارا روزہ بہترین ہوگا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو سحری نہیں کرنی ہوتی، سحری کرنے والوں کے ساتھ ویسے بیٹھ جاتے تھے، کہتے یہ بھی سحری کرنے کے حکم میں ہے۔ ان لم تکونوا منهم فتشبہوا لأن التشبہ بالکرام فلاح۔ کاملین کے ساتھ مشابہت بھی کاملین کا طریقہ ہے۔ کھانا حلال ہے، روزے میں حرام ہے، پینا حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اکبر الکبائر معصیت جہریہ، فحشاء، شدید بغاوت و سرتابی، اپنی بیوی اپنی منکوحہ سے بشری تقاضا پورا کرنا حلال، مرغوبی، شریعت کے محبوب اعمال میں سے ہے، روزے کی حالت میں حرام، کیونکہ روزہ نام ہی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے پرہیز، هو الامساک عن المفترات الثلاث عن الاکل والشرب والوقاء۔ سویرے اٹھنے لگا، کھانا کم کر دیا، ایک ٹائم کا تو بند ہی کر دیا، تو اب تیسرا مرحلہ ہے اور وہ ہے کثرت عبادات۔ عبادت شکل کے اندر اور کمیت کے اندر نہیں بڑھائی گئی، صرف کیف کے اندر فرق کر دیا گیا ہے، اور زبردست فرق ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی جن کو کبھی آنا ہی نہیں ہوتا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چرسی تھا، صبح سرحد میں چرس پیتا تھا، پورا اڈا چلتا تھا اس کا۔ اچانک کسی نے کہا کہ روزہ ہو گیا، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اب تو ہم کو بھی جانا پڑے گا مسجد کی طرف۔ اگلے دن دیکھا تو تراویح میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے، اور جس زمانے میں ہندو اور مسلمانوں کے بڑے روابط تھے، تو ایک تاری سنگھ نام ہندو تھا، اس نے میرے والد سے کہا کہ اپنے مولوی سے پوچھو ہندو بھی آ سکتے ہیں کیا؟ گاؤں میں تو کوئی رہا ہی نہیں، ہمارے علاوہ سب مسجدوں میں چلے گئے۔ قدیم زمانے میں کوئی باہر نہیں ہوتا، سب مسجد نماز کے اوقات، گاؤں خالی، سوائے بچوں اور عورتوں کے کوئی بندے بشر نہیں ہوتا۔ اگر ترخم سے لے کے کراچی اور منوڑے تک کے علماء و خطباء تقریریں کر لینا تو 2 سال کے اندر بھی اتنے نمازی نہیں لا سکتے ہیں، نہ جمع کر سکتے جتنا رمضان کا چاند نظر آتے ہی بن۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس مہینے کے احترام کے اندر مسلمانوں کو ایک جذبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ نماز نہ پڑھنا یا گناہ کرنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے علماء اور فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن بڑے ائمہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، جن پر مذہب اسلام موقوف ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کافر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو گناہوں سمیت رمضان شریف میں بیدار ہو جاتا ہے اور کچھ توبہ استغفار، یہ دلیل ہے کہ قلب کے اندر ایمان موجود تھا۔ جیسے موسم بہار کے اندر صرف وہ پودا اور درخت سرسبز ہو جاتا ہے جس کی جڑیں زمین میں موجود ہو،
اور جس کی جڑیں کٹ چکی ہے وہ کبھی بھی ہرا نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ دین اسلام کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ بیمار، کمزور، ناتوان، بوڑھا، چھوٹے بڑے، متوسط، گناہگار، نمازوں میں اور مسجد جانے میں کوتاہی کرنے والے، وہ سب کے سب اپنے قلب اور دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، بغیر اختیار اور ارادے کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں تقوی پیدا کرنے کا کتنا زبردست انتظام فرمایا ہے۔ تقوی اسی کو تو کہتے ہیں، عبادت ہوتی رہے، عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اس لمحے میں اور گھڑی میں آپ اپنا کام روک لیں۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کو گزشتہ حکومت نہ سمجھ سکی اور اللہ کے قہر و غضب کی سزاوار ہو گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک مذہبی دن یوم الجمعہ کو یوم اتوار سے بدتر کر دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں دین کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں ان میں سے ایک اندوہناک واقعہ و سانحہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے مذہبی دن پر شبخون مارا گیا، اور پھر بڑے دھڑیلے سے کہا گیا کہ یہ کاروبار کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نماز جمعے کی تیاری کرو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، اور وہ دن جو خالص عیسائی مذہب کے تہوار کا دن ہے اس کو مسلمانوں پہ مسلط کیا۔ جب چھٹی کا نہیں ہے تو وہ دن کیوں چھٹی ہے؟ جب کرنی ہے چھٹی خوشی کے دن ہوتی ہے، اور خوشی کا دن ہمارا عید ہفتوار وہ جمعہ ہے۔ اسلامی لہر کو اللہ توفیق دے کہ پہلے ہی قدم کے ساتھ اسمبلی میں منہ کھولتے ہی مسلمانوں کی مذہبی روایت اور مذہبی دن اور جمعے کا دن جو مقتول پڑا ہے اس کو بحال کر لو۔ رمضان شریف کا مہینہ اور اس میں روزہ رکھنا یہ کوئی اختیاری فعل نہیں ہے، کسی کا جی چاہے تو وہ رکھے اور نہ چاہے تو نہ رکھے، یہ روزہ اس فرض اس کو نہیں کہتے۔ الفرض کالقرض، کسی کا قرض آپ کے ذمہ ہے، آپ نے مکان بیچنا ہے، دکان بیچنی ہے، اپنی موڑی ختم کرنی ہے، گھر والوں کے زیورات بیچنے ہیں، اس کو ادا کرنے پڑیں گے، قرض ہے آپ کے ذمہ۔ الفرض کالقرض، یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ شروع میں چند دن دھوم دھام سے روزے رکھ لیتے، اس کے بعد غائب ہو جاتے، پھر جمعہ اور اخیر میں پھر چند دن روزے رکھ لیتے ہیں، بس وہ عید کی صف میں پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت زیادتی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا، پورے مہینے کبھی 29 کا ہوگا اور کبھی 30 کا ہوگا، روزہ اس کا رکھنا فرض ہے۔ مفتابی قول یہ ہے کہ 9 سال کی بچی جو صحت مند ہو اور 12 سال کا لڑکا جو صحت مند اور توانا ہو، وہ تمرین کے طور پر روزہ ان سے رکھوایا جائے، اور اس سے پہلے بھی بچے رکھتے ہیں، ان سے رکھوائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشے والے کو پکڑ لیا، نشائی کو، یہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑے تنگ ہوتے ہیں، اس کو سر پہ مار رہے تھے، اور فرمایا یا ظالم صبیاننا صوم، ہمارے تو بچوں کے روزے ہیں، وہ بچے جو برداشت کر سکے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ کشائی کے لیے اپنے گھر کے بچے کو شام تک بھوکا پیاسا رکھا ہے، تیری پوپی آ رہی ہے قمیص لے کے، تیری خالہ آ رہی ہے واسکٹ لے کے، ضرورت کیا ہے ان رسوم اور بدعات کی؟ اس بچے کا روزہ رکھا جاتا ہے جس میں تحمل ہو، اور بچے نے روزہ رکھ لیا لیکن پتہ چلا کہ اس کا حال غیر ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس کا زہر تک روزہ ہوا، عصر تک ہوا، کافی ہے، مشق ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ تکڑا ہو جائے گا پھر پورا رکھ لے گا۔ اور لوگوں پر رسوم بڑے سوار ہوتے ہیں،
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح انقلاب امت میں لکھا ہے کہ بعض جگہ بڑی غلط عادت ہو جاتی ہے کہ یہ چھوٹے بچے کی روزہ کشائی ہے اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر جی اس کا روزہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو مولانا نے ایک دردناک واقعہ لکھا ہے کہ جون جولائی کے روزے تھے اور سخت گرمی تھی اور ایک بچے کو صبح سے پیاس لگی تھی، شدید پیاس. وہ سارا دن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلائے، میری زبان خشک ہو گئی. اب وہ اس کو ٹالتی تھی کہ ابھی تیری خالہ آ جائے گی اور ابھی تیرے مامو جان آ جائیں گے اور بس مغرب ہونے والی ہے. وہ بہت بڑا دن تھا گرمی میں تو، اور شدید گرمی تھی اور بچے میں طاقت نہیں تھی. تو اخیر میں کہتے ہیں کہ وہ بچہ ٹھنڈے شربت کے مٹکے کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور ایسا مٹکے پہ ہاتھ رکھا اور مغرب سے چند لمحے پہلے اس کی روح نکل گئی. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے مشاہدہ لکھا ہے اصلاح انقلاب امت. یہ ماں باپ ہے یا یہ کسائی ہے؟ یہ کس کائنات کے پیداوار ہے؟ اس ظالمانہ رسم اور اس بدعت کا سر قلم کرنا ضروری ہے. کیا ضرورت تھی لوگوں کی شاباش لینے کے لیے عمر بھر کے اپنے گھر کو ماتم کدہ بنایا؟ خداوند تعالیٰ کے ہاں بھی اس قسم کی چیزوں پر پھر مسلسلات گرفت ہوتی. اس لیے بچوں سے روزہ رکھنے میں بھی اعتدال ضروری ہے. فقہائے کرام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. اس لیے لکھا کہ 9 سال کی بچی اور بشرط صحت اور توانائی. یہ دیکھیے بعض 9-10 سال کی بالکل چھوٹی سی لگتی ہے، بیمار رہی ہے، بہت کمزور ہے، نہیں رکھ سکتی. اور بچہ 12 سال کا بشرط صحت و توانائی، طاقت ہونا چاہیے. بعض خاندانوں کے بچے جلدی صحت مند موٹے تازے ہوتے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں. بعض خاندانوں کے بچے بالکل کمزور ناتوان ہوتے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے. بلوغ کی عمر جس پر روزہ نہ رکھنے اور نماز نہ پڑھنے کی سزا ہو سکتی ہے وہ 15 سال ہے. مفتابی چاروں ائمہ کے ہاں 15 سال ہے. اب اگر 9, 10, 11, 12, 13, 14 سال تک اس کو بالکل کہا ہی نہیں جا رہا ہے، پھر 15 سال کا اس زمانے کا مستنڈا اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی عجیب عجیب عادت ہو جاتی ہے. وہ تو روزانہ بوتلیں اور آئس کریم کا عادی ہوا ہے، صبح صادق سے مغرب تک 30 دن تک کہاں برداشت کرے گا؟ اس کو ٹانگ میں رسی ڈال کے گھر میں رکھیں گے. اس لیے فقہاء نے لکھا کہ نہیں، پہلے سے رکھوائے، تحمل ہو گیا. اور بعض لوگ موٹے تازے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ایک بچہ یہاں میرے پاس آیا، ماں باپ کا تو بچہ ہی ہے، وہ اتنا موٹا ہے کہ اس کی گردن جو ہے دونوں کندھوں میں پسی ہوئی، چربی ایسی چڑھی ہے. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا عمر کم ہے. میں نے کہا عمر کم ہے، وزن زیادہ ہے. آپ تو وہ 6 شوال کے جو ہے وہ بھی رکھ لو تاکہ آپ کی چربی کم ہو جائے. کہتے ہیں امی نے کہا ہے کہ بہت بیمار ہو جائیں گے آپ. عجیب عجیب امیاں ہیں اور ابو ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دونوں طرف سے افراط تفرید، رسم اور بدعت پر آتے ہیں تو معصوم کو قتل کرتے ہیں، اور جب شفقت اور پیار پر آتے ہیں تو مستانڈے کو لگام ڈھیلے کر دیتے ہیں. ماں باپ کی خوشی تو اس بات میں ہے کہ اولاد صالح ہو، دین کے تابعدار ہو، اللہ رب العالمین کے عبادت گزار ہو، اس میں کامیابی ہے. اور مسئلہ سمجھ کے پھر گھر کے اندر ہماری بہنوں اور بھابھیوں کو اسی طرح سمجھائے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی ہوم سیکرٹریاں ہیں، ان کی چلتی رہتی ہے تاکہ وہ بھی اللہ کا خوف ان میں موجود ہو اور شریعت اسلامیہ کے قواعد اور ضوابط سے کہیں بغاوت نہ کرے. علماء نے یہ مسئلہ اس جگہ لکھا ہے جہاں بیمار پر کلام کیا ہے کہ کون سا مرض ہے جس میں آدمی روزہ نہ رکھے. اللہ نے خود فرمایا کہ بیماری میں یا سفر میں بیمار اور مسافر جب نہیں رکھ سکتے ہیں تو بعد میں رکھ لیں. کون سی بیماری ہے وہ؟ ایک شخص نے کھانا نہیں کھائے تو ظہر کے بعد اس کے سر میں درد ہو جائے گا، چائے کا عادی ہے تو اب اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے. اور بہت زیادہ پانی پیتا تھا اور اب نہیں پیا ہے تو منہ بھی خشک ہونے لگا، بس وہ بیمار ہے. اگر یہ بیمار قرار دے دیا جائے تو پھر صحت مند کون ہوگا؟ اور جو بہت زیادہ بھرپور ناشتوں کے عادی ہے، اس نے سحری میں نہیں کھائی یا اٹھ نہ سکا تو آج پھر اس کی بیماری ہے اس کی.
یہ ایسے بیمار ہیں کہ جن کے لیے اب تک اسپتال نہیں بنا ہے، نہ کوئی ڈاکٹری جادو ہے. ان کی بیماری کا تمام پسینہ صرف اسلام اور اس کے زرین تعلیمات پہ گر رہا ہے. تو علماء نے 2 باتیں لکھی ہے کہ بیماری جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ملتی ہے، ایسی بیماری جس میں روزے کا تحمل طاقت بشری سے باہر ہو، اور وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ اشتد مرضه او یخاف علیہ ان یہلک، بیماری بڑھ سکتی ہے یا اندیشہ ہے کہ یہ اس وجہ سے فوت ہی ہو جائے. دل کے بعض بیمار، سانس کے بعض بیمار اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم سے مسئلے آ کے پوچھتے ہیں، ہم خود خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر. اسلام میں کسی کے ساتھ ظلم اور جبر و قہر نہیں ہے، تعلیمات انسانی توفیق اور بساط پر رکھی گئی ہے. اس قسم کی بیماری کو دیکھ کر کے مفتی فتویٰ دے گا کہ یہ شدید بیماری ہے اور اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. تو بیماری تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، وہ اس کے ماہر ہیں. اب ڈاکٹر عجیب ہے، نہ خود روزہ رکھتا ہے نہ اوروں سے رکھواتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا تھا، جو بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں روزہ نہ رکھنا. جب 2-3 آدمیوں کو کہا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا آپ کو پتا ہے کہ روزہ فرض ہے، یا آپ نے جو باتیں شروع کی ہیں تو اختیاری باتیں معلوم ہو رہی. میں نے کہا آپ پہلے مفتی سے فتویٰ لے کہ کن کن امراض میں کس کیفیت کے اندر روزہ رکھنا اشد دشوار ہونے کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے، پہلے آپ خود مسلمان ہو جائے. چنانچہ کاسانی نے لکھا ہے کہ وہ حکیم اور طبیب اور اس کا قول معتبر ہے جو خود نماز اور روزے کا پابند ہو. خدا کا شکر ہے اس وقت 90% ہمارے مسلمان ڈاکٹر بہترین عبادت گزار ہیں، بہترین. بلکہ ایسے ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں کہ ہمارے فتوے کے باوجود انہوں نے مریض کو ایسی دوا تجویز کی کہ وہ روزہ رکھ سکا. مسلمان ڈاکٹر تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی عبادت سے محروم نہ ہو جائے، لیکن اکا دکا جس پر غیر کا اثر ہے اور اپنے گھر کا اور اسلام کا کوئی اثر نہیں، وہ غریب مجبور ہے، معذور ہے. وہ خدا تعالیٰ اس کو سمجھ اور ہدایت دے. عام طور پر ڈاکٹر حضرات دین کے پابند ہیں مسلمان ڈاکٹر، اور وہ لوگوں کی عبادات کو مختل نہیں کراتے بلکہ اس کو محفوظ کرانا چاہتے ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور شراب پر پابندی لگائی تو بھٹو صاحب نے ان کو ایک ملاقات میں کہا کہ آپ نے شراب بالکل بند کر دی، ملتی نہیں ہے اور اسپتالوں میں بیمار مر رہے ہیں شراب نہ ملنے کی وجہ سے. تو مفتی صاحب بھی تو زبردست حکیم حاذق تھے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. انہوں نے الفور لیڈنگ اسپتال کے ہائی اسپیشلسٹ اور سرجنوں کو ایک نوٹس جاری کیا کہ تم فوری طور پر حکومت کو ایسی رپورٹ لکھ کے بھیجو کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن میں شراب کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا، تاکہ ہم ان کے لیے پھر شراب کا انتظام کریں. بیمار مر رہا ہے، لوگوں کو مارنا تو نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ تقریروں میں اور درس میں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں ان ڈاکٹر صاحبان کا دلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے متفق رپورٹ لکھی کہ ایسی کوئی بیماری دنیا میں نہیں جس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت نے بھٹو کو کہا کہ آپ کہتے مریض مر رہے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شراب ضروری نہیں ہے، تیری مانو یا ڈاکٹروں کی مانو؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ڈاکٹر صاحبان بھی دین کے پاسداران ہیں اور وہ اپنی کلینک اور اپنے طبی اصول اور ڈاکٹری قاعدوں کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، بہت بڑی. میں نے خود ایک ڈاکٹر کو دیکھا، ایک شخص نے اس کو فیس دینا چاہا تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کر لے کہ آپ نمازیں پڑھیں گے، میں آپ کا علاج اور آپ کی اولاد کے ساری زندگی مفت کروں گا، کوئی فیس نہیں لوں گا. تبلیغ ہے. اللہ اکبر.
اللہ کا فضل و کرم ہے، چونکہ یہ لوگ انسانی جسم کو قریب سے جانتے ہیں، اس میں اللہ نے جو حکمتیں رکھی ہے، اعضاء کے اندر جو توانائی اور صلاحیتیں ڈالی، یہ بہت قریب سے اس کو دیکھتے ہیں. اس واسطے ان پر اللہ کا خوف بہت جلدی آتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہے، کراچی کے بڑے ڈاکٹر بڑی بڑی داڑیاں رکھ چکے ہیں الحمدللہ، اور کافر سینٹروں میں جانے سے معذرت کی ہے کہ وہاں ہم کوئی علاج نہیں کریں گے. ڈاکٹر بھی دین کا حصہ ہے، انجینئر دین کا حصہ ہے. اور مسجدوں کا نقشہ دیکھ کے ایک انجینئر ہماری مسجد کا نقشہ بنانے لگے. میں ان کو سمجھا رہا تھا تو ان کی آنکھوں سے یک دم آنسو گرنے لگے. میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا یہ موقع کہاں ملتا ہے، اللہ کے گھر کا نقشہ میں بناؤں گا، مسجد بن جائے گی، ہمیشہ اس میں عبادت ہوگی. اور کہا کہ آپ فیس پیش کر رہے ہیں، ہمیں تو یہاں ڈالنا ہے اور لا کے دینا ہے آپ کو، آپ کا احسان ہے کہ آپ مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بہترین مسجد بنائیں. یہ سب دین کے لوگ ہیں، دین کے حصے ہیں. یہ اپنے مقام پر دین کی فیکٹریاں ہیں، دین کے دائی ہیں. دین ایک فرد سے نہیں ہو سکتا. دین وہ فرد جو ایک ہی کافی ہے، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے. اس کے علاوہ قیامت تک سارے لوگ مل کر، دکاندار اپنے دکان میں جب طالب علم آ جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو سستا دے دو، اس سے فائدہ نہیں لینا ہے. یہ مدرسے کا طالب علم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دن بھر فائدہ ہوا، کہتا آپ ویسے لے جائیں، ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، علم پڑھنے آئے ہیں، مسافر ہیں. ہر شخص اپنے اپنے کام میں دین کا دائی ہے اور اپنے اس کام کو دین کا حصہ بنائے، تب جا کر کے وہ اللہ کو قیامت کے دن راضی رکھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنائے گا. اور یہ بڑا آسان سے ہوتا ہے، کام تو ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. وہ ایک عدالت میں ایک زمانے میں پیشی ہوئی تو ہمارے ایک وکیل نے میری استدعا پر ایک بیان دے دی. میں نے کہا ایسا بیان دے دو کیسا ختم ہو گیا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ عدالتی آداب کے مطابق ہے، میری شریعت کے مطابق تھا. تو مجسٹریٹ نے وکیل صاحب کو ایسا غور سے دیکھا. وکیل صاحب ایسا کہنا ٹھیک ہے عدالت میں؟ تو انہوں نے کہا مولانا ہمارے مذہبی بڑے ہیں، ان کا حکم ہے، میں پابند ہوں. مجسٹریٹ کچھ دیر تک کرسی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور کہنے لگے وکیل صاحب ہونا تو یہی چاہیے تھا ہمیں کہ جو یہ لوگ کہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں، ہمارے رہنما ہیں. اب وہ کیس بھی ختم ہو گیا، لیکن جب بھی زمانہ گزرتا ہے میں ممبر پر قرآن کے سامنے حدیث کے درس میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور ان کو جھولی اور ثواب کی بوریاں اور کارخانے اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. یہی تو کمال ہے. باہر دنیا میں رہے، غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. قبریں تو بنی رہی ہے، قبرستان بھر گئے، لاشوں کی لاشیں روزانہ جا رہی ہے. ایسا جائے آدمی کہ راستے کا ہر پتھر، ہر پودا، مٹی کا ہر ذرہ اس کو سلام کرے اور اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. یہاں تک کہ سمندر کے تہ میں اور پانی کے غرقابیوں میں مچھلیاں، سوراخوں میں کیڑے مکوڑے، ہوا میں پرندے اور اللہ کے ملائک اور سب کے سب اس کے حق میں دعا گو اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے بہت اعزاز اور شرف کا مقام ہے کہ ان کی زندگی میں پوری صحت، خیر سگالی، عافیت اور توانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کبھی رکھے اور کبھی نہ رکھے. اللہ کا حکم ہے کہ روزہ فرض ہے، فرض ادا کرنے سے ہی پورا ہوتا ہے، سوائے دو آدمیوں کے جس کا مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھ کر کے مرض بڑھ سکتا ہے اور وہ فوت ہو سکتا ہے، یا ایسے سفر پر وہ ہو کہ جہاں انتظام سحر و افطار کا ممکن نہ ہو. ان دو عذروں کے علاوہ تیسرا عذر اللہ نے قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا ہے. نہ حاملہ عورت کو اجازت ہے، نہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اجازت ہے، نہ زیادہ محنت کرنے والے کو اجازت ہے، نہ امتحان کی تیاری کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے. یہ نہ رکھنے سے خدا کا قہر متوجہ ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور کامیابی اور صحت، عافیت یہ تو تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو. یہ کارخانہ تو صرف اس ایک کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس کی رضا عبادت میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض رہا ہے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوادار بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا بات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں، نمازیوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے دوران یا قرآن شریف پڑھنے کے دوران سلام کر سکتے ہیں، ان دونوں حالتوں میں سلام نہیں ہے۔ کھانے کے دوران اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور یہ یقین ہے کہ سلام کے بعد وہ بٹھا لیں گے، کھلا دیں گے، تو پھر تو سلام کر لو، ورنہ ایک طرف ہو جاؤ، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائے پھر آ کے سلام کر دیں۔ اذان کے وقت کسی کو سلام کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب اوقات مکروہ ہے، ان میں سلام نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر انجیکشن لگوا سکتے؟ جی ہاں، کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوہر اگر ضرورت کے وقت آواز دے تو کیا فرض نماز توڑ کر جواب دینا چاہیے؟ نہیں، نماز پوری کرنا چاہیے۔ شیرخوار بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہو تو فرض نماز توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، جلدی پوری کرنا چاہیے، توڑے نہیں۔ ہاں، اگر اس کی جان جا رہی ہے تو پھر توڑ سکتے ہیں۔ کیا فرماتے فقہاء اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص پر 1 لاکھ کا قرضہ ہے، اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم 30,000 روپے ہے اور ایک عدد ٹیلی ویژن VCR ہے، تو کیا ٹیلی ویژن VCR کو بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے یا ٹیلی ویژن VCR کو ضائع کر دے؟ بیچ کر قرض ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو کیا وتر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وتروں کے بعد صبح تک کوئی نفل نہیں۔ 3 یا 4 صورت یا لے لو کیا، اور ہر نماز میں پہلی صورت پڑھتے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ 3 یا 4 صورتیں یاد ہیں اور ہر نماز میں یہی صورتیں پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک صورت یاد ہے، زندگی بھر اس پر نماز پڑھ لے تب بھی نماز صحیح ہے۔ ہاں، سنت طریقہ اور بہتر یہ ہے کہ صورتیں اور بھی یاد کر لیں۔ ایک امام صاحب سے جمعے کی نماز میں کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں اس نے عشاء کی نماز میں اعلان کیا کہ جو لوگ نماز جمعہ میں شریک تھے وہ دوبارہ اپنی قضا جمعہ ادا کریں۔ اب پوچھنا ہے کہ نماز جمعہ قضا ادا کی جائے گی؟ جی ہاں، جمعہ 2 رکعت ہی قضا ادا کی، جس طرح قضا ٹوٹ گئی ہے وہی فرض ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس آدمی کی نوجوان لڑکیاں ہوں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، حج بدستور فرض ہے۔ مولانا احسن نانوتی اور قاسم نانوتی آپس میں کیا لگتے تھے؟ مجھے معلوم نہیں۔ پتہ یہ کرنا ہے کہ نوری مخلوق اور ناری مخلوق کا سایہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دونوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اکثر قوموں میں رشتہ دار خواتین اور مرد آپس میں ہاتھ ملانے کا رواج ہے، مثلا خواتین جہیزاد بھائی، خالازاد بھائی، ماموزاد سے، تو کیا یہ صحیح حرام ناجائز ہے؟ ان لوگوں سے پردہ فرض ہے، کیونکہ جس رشتہ دار سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے۔ ایک شخص حالت جنابت میں مر گیا، کیا وہ کافر گیا؟ نہیں، ایمان اگر اس کا تھا تو وہ مسلمان مرا ہے۔ سری اور جہری نماز میں ثنا کے بارے میں مکمل طور پر تسلی فرمائے، تفشفی فرمائے۔ سری اور جہری نماز دونوں، ہر وہ نماز جس کو آپ شروع کر لیں، ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور جس میں آپ قرات بھی کریں گے یعنی اپنی نمازیں، ان میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورت شروع کریں، فاتحہ۔ اگر مقتدی اس وقت پہنچ جائے جبکہ جہری نماز میں امام قرات شروع کر چکا ہے، ثنا کا مقام ختم ہو گیا۔ اور اس طرح سری نماز میں اگر مقتدی امام کے ساتھ تکبیر اللہ میں شامل ہو تو اسے ثنا وغیرہ پڑھنا ہے، ٹھیک بات ہے۔ مسئلہ تکبیر اللہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو بعد میں آیا، اس وقت امام سورت فاتحہ پڑھ رہا یا سورت میں لا کے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امام پر وقت گزر چکا ہے، وہ ثنا نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جماعت کب کڑی ہے، ثنا پڑھے گا۔ نماز فجر کے لیے آنکھ ایسے وقت کھلے کہ طلوع آفتاب کا وقت ہو، آیا نماز اسی وقت ادا کرنا چاہیے یا سورج مکمل طور طلوع ہونے کے بعد؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے، یہ سخت گناہ ہے۔ بعض مسجدوں میں بھی بتیاں سرخ وغیرہ لگاتے، یہ سخت ناجائز و گناہ ہے۔ جس وقت آنکھ کھل گئی اگرچہ سورج نکل رہا ہے اسی دوران فرض نماز پڑھنا چاہیے۔ فتاوی شام اور باہر نہر بھرے پڑے ہیں۔ پوچھنا یہ کہ ایک آدمی نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا اور اس کے اوپر سیڑھی ہو اور اس پر کتنی کیا لکھا ہے؟ ہاں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔
شرعی روح سے قبروں پر حاضری اور نظر و نیاز کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب یا مسلمانوں کی قبروں پر سنت طریقے سے جانا یہ کہ وہاں جا کر پینتی کی طرف سے سراہانے کی سیٹ میں آ جائیں، السلام علیکم کر لیں اور پھر اس قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ کر ان کو بخشے ثواب. اور نظر و نیاز اللہ کے نام کی جائز ہے اور اس کا ثواب زندے مردے جس کو چاہے بخش سکتے ہیں. اگر غلطی سے چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا اور پانچویں پوری کر لی مگر سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی. 4 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض تھا اور آپ نہیں بیٹھے، اگر یہ فرض موقت نماز تھی تو نہیں ہوئی. ایک اور ملا لے 6 کے 6 نفل ہو گئے. اور اگر 4 کے بعد عبدہ و رسولہ تک بیٹھ کر پھر کھڑے ہوئے تو پھر آپ کے فرض ادا ہو گئے، کیونکہ ہر نماز کا آخری قاعدہ فرض ہے. مولانا رشید احمد صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ کے لفظ پر مد نہیں ہے، اس لیے اس کو کیچ کرنے نہیں پڑھنا چاہیے، غلط ہے. لفظ وحرف لام اللہ ممدود، بحر اور فتح القدیر دونوں میں کہ لفظ اللہ پر مد ہے. اللہ اکبر جائز ہے، سنت طریقہ ہے. یہ لوگ غلط پراپیگنڈے کر رہے ہیں. گزارش ہے کہ اکثر استخارے کسی کام کے لیے نکالتا ہے، جواب نہ میں آتا ہے، اس کے باوجود اس کام کو کرتا ہے. لہذا معلوم یہ کرنا کیا ضروری ہے؟ استخارے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ دل کی تسلی کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بیٹے اور بیٹی کا فرض ہے والدین کی خدمت کرنا، اسی طرح بہو کا فرض ہے. بہو پر سسر اور ساس کی خدمت قطعی طور پر نہیں ہے. اسی طرح داماد کے ذمہ بھی ساس اور سسر کی کوئی خدمت نہیں، البتہ احسان کے درجے میں ہے، کرنا چاہیے. پوچھنا ہے کہ بکرے یا بکری کا بٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ حلال جانوروں کی اوجڑی صاف کرنے کے بعد جب پک جائے حلال ہے بغیر کراہیت کے. کن کن لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، بزرگان دین. کہ یہ بات درست ہے کہ تراویح کی نماز حضرت نے نہیں پڑھی بلکہ چاروں خلیفوں میں سے کسی کی سنت ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ راجح ہے. کیا 5 روزہ 6 روزہ تراویح پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس شرط پر کہ 30 روزے تک تراویح آپ بددستور پڑھیں گے. بعض لوگ 5-6 دن کا ختم کر کے پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں. کیا مسجد کی ٹوپی استعمال کرنا صحیح ہے؟ اس کے پہننے میں کوئی حرج تو نہیں. جس طرح مسجد کی چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس طرح مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی اسی لیے رکھی گئی کہ جو لوگ بغیر ٹوپی کے آئے ہیں وہ سر ڈھک کے نماز پڑھ لیں، بغیر کراہیت کے پہننا جائز ہے. ایک شخص پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ سب مال، لیکن ان سال اس سے 5 لاکھ کی گاڑی خریدی تجارت کے لیے، تو اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے. تو پوچھنا یہ کہ اس گاڑی پر جو تجارت کے لیے خریدی، یقیناً اس 5 لاکھ جس کی گاڑی ہے زکوٰۃ فرض ہے اس پر. تجارت کی نیت سے تو اگر مٹی بھی خریدی ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی. ہمارے سل کے بال گرتے ہیں، کوئی دعا بتا دے. سورہ سبح اسم ربک الاعلی 121 مرتبہ الائچی کے دانوں پر پڑھ کر جوش دے دے اور اس سے نہائے، خیر ہو جائے گی. نبی آخر زمان کی سنت عادیہ میں کنگھی اور تسبیح رکھنا بھی ہے، بعض روایات میں ہے. بدعتی امام سے نکاح پڑھوانا نامناسب ہے، اندیشہ ہے کہ نکاح فاسد ہو جائے. رفع یدین کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ امام مالک نے کہا ہے کہ رفع یدین کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، سب کے سب غلط اور کمزور. مدونۃ الکبریٰ جلد 2 صفحہ 169. شادی بیاہ وغیرہ میں گانا بجانے وغیرہ سب ناجائز و حرام. میرا نام محمد اسلام حسین ہے، میری شادی کو 9 سال کا عرصہ ہو گیا مگر ابھی تک کوئی اولاد نہیں. آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، اللہ اولاد دے دیں. وتر کی نماز اگر مسجد میں سب کے سامنے قضا ادا کرنا ہے تو 3 رکعت میں ہاتھ اٹھائیں گے، اگر نہیں اٹھائیں گے تو سجدہ سہو بھی ادا کرنا ہوگا. 3 رکعت میں قضائے وتر کے اندر جو نامعلوم ہو تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور معلوم قضا میں ہاتھ اٹھائیں. نماز عصر کا وقت مغرب سے کتنی پہلے تک ہے؟ مغرب کی اذان ہو رہی ہو اور آپ نے عصر پڑھی تب بھی عصر ہے. غسل کرنا جمعے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے، نماز کے لیے ہے یہ بہتر ہے اور دن کے لیے ہے یہ قوی ہے. ایک شوہر مرنے کے بعد اپنی بیوی کے لیے محرم ہو جاتا ہے. جی ہاں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بیوی مر گئی تو خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے اور خاوند مر گیا بیوی نہلا سکتی ہے. شراب حرام ہے لیکن کچھ مواقع پر کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جب جان نکل رہی ہے سوائے شراب کے گھونٹ کے وہ مرداری ہو رہا ہے تو اس وقت شراب کی ایک گھونٹ دے سکتا ہے.
کیا قاتلانہ حملہ کرنے والے کو قتل کر سکتے ہیں؟ جب یہ پکا ہو کہ یہ قاتل ہے تو قتل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے قضاء قاضی اور عدالت کی شرعیہ کی اجازت شرط ہے۔ اگر کسی شخص کی قمیص اس کے کونیوں سے نیچی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہی مکروہ ہے۔ قاری صاحبان بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کے جسم پر نشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن قاری صاحب کی بھی کس کی بیٹائی لگانا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ بچے بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ انسانوں والا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اصل میں قاری کی شکل میں وہ جانور ہوتا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے، آواز نکالتا ہے، انسان ہوتا ہی نہیں ہے، ورنہ انسانوں کا ہر کام ترازو و تول سے ہوتا ہے۔ بے شک ڈرانے دمکانے کے لیے بچے کو کوئی معمولی سی چڑی رکھنے میں حرج نہیں، فقہاء نے اجازت دی، مگر ایسا کہ وہ دل برداشتہ ہو جائے اور اس کی جسم خراب ہو جائے اور اس کے ماں باپ واویلا تک پہنچے۔ یہ قاریوں کا کام نہیں، کسائیوں کا کام ہے۔ عورت اگر قرآن پڑھنا چاہے تو وہ عورت کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، پردے میں پڑھا سکتے ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کے بانجے بتیجے سے پردہ کروانا ہے یا نہیں؟ ہر وہ مرد اور عورت جن کا آپس میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، پردہ فرض ہے۔ خواب میں گھر کے کونے میں آگ دیکھنا بغیر تاخیر کے مالی صدقہ کر لیں، تعبیر مناسب نہیں۔ صدقہ واجبہ مدرسے میں دے سکتے، جی ہاں، اس سے طلباء کو کھانا کھلا سکتے، جی ہاں، اس طرح خیراتی اداروں اور رفاع عام میں صدقہ دے سکتے، جی ہاں۔ اگر راستے والی مسجد میں ایک مرتبہ جماعت نماز ہو گئی، اسی مسجد میں دوبارہ کہتے ہیں کہ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن حلبی کبیر وغیرہ میں ہے کہ راستے کی مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کا امام اور مؤذن مقرر نہ ہو۔ جہاں کے امام اور مؤذن مقرر ہو وہ راستے والی مسجد نہیں ہے، اگرچہ راستے میں ہے۔ ختم قرآن میں پیسہ لینا جائز ہے، جی ہاں، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو۔ کیا یہ روایت ہے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں ترتیب سورہ کافرون سے جو سنت ہے، پہلی میں کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص؟ معاذ نام رکھنا کیسا ہے؟ معاذ مانا کہ وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ حالت احرام میں دوسرے کو بچانے کے خاطر ایسی لڑائی کرنے سے کہ جسم منہ اور ناک سے خون آ جائے، دم واجب ہوگا یا نہیں؟ بال ٹوٹنے سے دم واجب ہوتا ہے، خون پر بھی علماء نے لکھا ہے۔ کسی کا بچہ گم ہو گیا تو مسجد میں اس کا اعلان کرنا حرام ناجائز ہے۔ ہم جمعے کے بعد کی سنتوں میں کیا نیت کریں؟ 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ، اور دل میں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ روزے کی نیت کرنا سنت یا مستحب بہتر ہے؟ نیت تو فرض ہے مگر دل میں الفاظ سے نیت کہہ دینا یہ بہتر ہے۔ حضرت سفیان نام کیسا ہے؟ اگر اسی نام کا بچہ کافی کمزور ہو گئے تو نام بدل دے، عدنان رکھ دے، موٹا تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کئی مساجد میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت کو علم غیب تھا اور اس کی وضاحت قرآن پاک کے ذریعے بتائی، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کی مسجدوں سے ہی پرہیز کرے، وہ ایک لعنتی مشرک فرقہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ یہی لوگ کہتے ہیں جو خود کافر ہیں۔ ان کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اگر حضرت آج تشریف فرما ہوتے تو مکے کے مشرکوں کو چھوڑ کر پہلے انہیں قتل کرواتے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا نام لے کر کے کفر کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی قضا نماز میں چند سال کی اس کے ذمہ ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد ترتیب قائم رکھتے ہیں اور عصر کے بعد کا کیا حکم ہے؟ بہرحال جہاں تک ممکن ہو بالترتیب پڑھیں۔ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ عصر مغرب کے درمیان وقت کوئی مقرر نہیں۔ قضا عمری پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھو تو یہ کہو کہ میرے ذمہ جو نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی فجر، پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء۔ مرنے کے بعد روحوں کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ جتنا اللہ چاہے اتنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ بہرحال قیامت سے پہلے تک دنیا سے قدر تعلق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے اپنی ایک کتاب بیش زیور میں لکھا ہے کہ حضرت کی عزت بڑے بھائی کی طرح کرنا چاہیے۔ وہ تو لعنتی ہے ہی جس نے یہ بات لکھی ہے، مگر آپ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی بیش زیور کی بات نہیں، یہ شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں لکھی ہے، اور یہ بات نہیں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نبی کا اتنا احترام کرو جتنا بھائی کا، اور سجدے اللہ کے لیے کیا کرو۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ جو تان آپ مولانا اشرف علی پر کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی اولاد ان کی قضا و نماز پڑھ نہیں، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔
ایک نماز کا اتنے فدیہ ہے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے. آج کل کی ایک پریشانی کی دعا کی درخواست اللہ آسان فرمائے. زبید ناز جو کافی عرصے سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. زکوٰۃ اور فطرے کی رقم مسجد میں دینا جائز ہے؟ نہیں، البتہ طلباء مدرسہ کے لیے مدرسے میں یا مسجد میں جمع کرا سکتے ہیں، یہ وضاحت کر کے کہ یہ مدرسے کے طلباء کے لیے، مستحقین کے لیے. ایکزیما کے مرض میں مبتلا ہوں، دعائے صحت، اللہ صحت شفا دے. میری والدہ اور والد کے لیے دعا کریں، حج عمرے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، آمین. میری شادی کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ کاروبار کا، اللہ دونوں مسئلے حل فرمائے، جلدی نصیب فرمائے. اللہ سب کو صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی